السلام علیکم گائز، دس از وقار جمال. سو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ انگلش ایسے کا لیکچر نمبر 6 ہے. اس سے پہلے ہم 5 لیکچرز کے اندر ہم نے اوور آل ایسے کے اسٹرکچر پہ بات کی اور ساری چیزیں تقریباً اس کی ڈومینس کو کور کیا. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک ایسے پورا کمپلیٹ ایسے اسٹرکچر کے ساتھ جو CSS میں ریکوائر ہوتا ہے اس کے ساتھ پورا ایسے کر لیا. اور اوور آل ایسے کس طرح سے لکھتے ہیں، اس کا سینٹینس اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، اس کا پیراگراف اسٹرکچرنگ کیا ہوتی ہے، کنکلوژن اپروچز کیا ہیں، پیراگراف اپروچ انٹروڈکشن اپروچز کیا ہیں، یہ سب ہم نے ڈسکس کی تھی. اور ہم نے ایک ایسے بھی کر لیے. اب آج کے لیکچر میں ہم کرنے جا رہے ہیں ایسے ایک دوسرا ایسے کرنے جا رہے ہیں. اسٹرکچر وہی ہوگا، اس میں جسٹ میں نے آپ کو ایسے کے مٹیریل سے انٹروڈیوس کروانا ہے. سو لیٹ اسٹارٹ. تو ہمارے پاس آج کا جو ٹاپک ہے وہ سی پیک کو لے کے. سی پیک پہ اگر آپ کو ایسے لکھنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس میں آپ کس طرح سے لکھیں گے. سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آپ سمجھتے ہیں. یہ ایسے آ بھی چکا ہے. پراسپیکٹس اینڈ چیلنجز، ٹھیک ہے. یعنی کہ سی پیک کو لے کے کیا اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کی وجہ سے مصائب کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، مشکلات کیا درپیش ہیں. تو آپ کو یہ دو تصویریں نظر آ رہی ہیں نا، اس کو میں نے تھوڑا سا پراسپیکٹس اور چیلنجز سے جو ہے نا وہ میں نے ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو کچھ اس سے سمجھ میں آ سکے. اب ٹاپک ہے سی پیک، اور یہ کالن کے بعد سے مراد یہ ہے کہ یہ کالن جو بیسیکلی کالن ایکسپلینیشن کی علامت ہوتا ہے. یہ سی پیک سے متعلق، اس سے متعلق یہ بات پوچھی ہوئی ہے، سی پیک کے بارے میں یہ چیزیں پوچھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب پراسپیکٹس اینڈ چیلنجز، اٹ مینس کہ یہ دونوں ایکول پارٹس ہیں. اینڈ سے مراد یہ ہے کہ اس کا بھی اور اس کا بھی ایکول ان پہ لکھیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سی پیکس کے پراسپیکٹس لکھ لیں اور تھوڑے سے چیلنجز لکھیں اور آپ سمجھیں کہ آپ نے ٹاپک کے ساتھ جسٹس کیا. نہیں، ٹاپک کے ساتھ جسٹس نہیں ہوگا جب تک آپ دونوں کو ایکولی ڈیل نہیں کریں گے. تو اب یہ جو دو پکچرز میں نے یہاں پہ پریزنٹیشن میں دی ہیں، اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ بیسکلی جو ہے وہ اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو، اس سے میری کیا مراد ہے. اب یہ ریجنل سی پیک اینڈ ریجنل کنیکٹیوٹی، یہ اس کے آپ میں نے ایک تھوڑا سا ہنٹ دینے کی کوشش کی کہ جو سب سے بڑا پراسپیکٹس ہے اس کا کہ وہ ریجنل کنیکٹیوٹی ہے. یہ تو خیر باقی تو ڈیٹیل میں ہم ڈسکس بھی کریں گے. اور دوسری طرف اگر چیلنجز کی بات کریں تو سی پیک کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ انڈو یو ایس نیکسس ہے، یا جنہوں نے کامکوسا کہتے ہیں کہ کامکوسا ڈیل بھی ہے بیسکلی چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، چائنا پاکستان ریلیشن شپ کو کنٹین کرنے کے لیے. تو سو لیٹ اسٹارٹ فرام دا انٹروڈکشن اینڈ دین وی ول بی موونگ فارورڈ. تو آپ انٹروڈکشن میں دیں. اچھا، انٹروڈکشن میں میں نے جیسے انٹروڈکشن کی آپ کو ڈفرینٹ اپروچز بتائی ہیں. ایک پیرامڈ اپروچ ہے، ایک انورٹڈ پیرامڈ اپروچ ہے. اب اگر آپ انورٹڈ پیرامڈ اپروچ کے مطابق کرتے ہیں تو آپ نے شروع میں جنرل اسٹیٹمنٹس دینی اور اینڈ پہ اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھنا ہے. اور اگر آپ پیرامڈ اپروچ کے مطابق کریں گے تو آپ کو آؤٹ لائنس کی سمری اور پھر آپ کو کیا کہتے ہیں آپ کا تھیسس اسٹیٹمنٹ آ جائے گا، اور دین آپ اس میں لکھیں گے اینڈ پہ کال فار ایکشن. سو ایزی وے یہ ہے کہ اس کے لیے آپ یوز کریں اپروچ انورٹڈ پیرامڈ اپروچ یوز کریں، بیکاز کہ انورٹڈ پیرامڈ اپروچ جو ہے اس کے تحت آپ جنرل اسٹیٹمنٹ اچھی طرح سے لکھ سکتے ہیں. اور جنرل اسٹیٹمنٹس لکھنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جو ہے نا وہ ٹاپک جسے اسٹارٹ کرنے میں آپ کو مدد ملے گی کہ سی پیک ایک ایسی ٹائم پہ، ایک ایسے اپرچونٹی پہ، ایک ایسے موقع پہ آیا ہے کہ اس نے پاکستان کی جو بہت ساری پرابلمس تھی وہ ریزالو کرنے میں کافی حد تک مدد ملے گی. یہ آپ اس کے انٹروڈکشن میں یہ چیزیں ڈسکس کریں گے. اور سیکنڈلی یہ اس کا جو تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھیں گے وہ بھی آپ پراسپیکٹس اینڈ چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن آپ نے جو سٹانس لینا ہے وہ پراسپیکٹس والا سٹانس لینا ہے کہ اس کے زیادہ پراسپیکٹس ہیں if it is dealt with the best of Chinese and Pakistan collaboration. تو اگر بہتر چینی اور پاکستانی کلیبوریشن کے ساتھ اس کو ڈیل آؤٹ کیا جاتا ہے
تو اس کے زیادہ پراسپیکٹس ہیں. آپ نے اس طرح سے اس کا تھیسس اسٹیٹمنٹ ڈیزائن کرنا ہے. تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں پچھلے جو لیکچرز ہیں ان میں میں ڈیٹیل میں کروا چکا ہوں. ٹھیک ہے، میں باقاعدہ اس لیکچر کے اندر آپ کو ایگزامپلز سی پیک تھیسس اسٹیٹمنٹ انٹروڈکشن ہر چیز لکھ کے بتائی تھی. یہاں پہ میں صرف وربلی آپ کو بتاؤں گا، آپ کو خود لکھنا ہے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو سکے. اب جیسے اس ایسے کے جو 2 بیسک حصے تھے پراسپیکٹس ان چلیں گے. اس سے پہلے انٹروڈکشن ہم نے جنرل لکھنا ہے. انٹروڈکشن سی پیک کا انٹروڈکشن نہیں لکھنا، انٹروڈکشن ٹاپک کا، اس ٹاپک کا انٹروڈکشن لکھنا ہے. یعنی کہ اس ٹاپک کے انٹروڈکشن میں ایک تو آپ نے سی پیک کی امپورٹنس تھوڑی سی بیان کرنی ہے، اور پھر پراسپیکٹس میں امپورٹنس بھی آ جاتی ہے، اور ساتھ میں تھوڑے سے چیلنجز کو تھوڑا سا بیان کر دینا ہے. اور پاکستان کی جو جب سی پیک کا مطلب یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا تو اس وقت سے جو بیک پوزیشن تھی پاکستان کی فارن پالیسی کی، یا پاکستان کی اوور آل جیسے افغانستان پریڈیکمنٹ چل رہی تھی، انڈیا کے ساتھ انسرجنسی تھی، انٹرنل انسرجن جو ابھی بھی ہے لیکن اب کم ہو چکی ہے، ٹیررسٹ اٹیکس تھے، تو ہر طرح کے یو ایس انڈو نیکسس بن چکا تھا. تو یہ ساری جو ہے نا یہ کیونکہ یعنی کہ پاکستان کے لیے ڈس اپوائنٹمنٹس تھیں. اور اس ٹائم میں سی پیک کا آ جانا اور پاکستان کو اپنی جو فارن پالیسی ہے ڈائیورسیفائی کرنے کا موقع ملنا، یہ آپ انٹروڈکشن میں جو ہے نا یہ جنرل اسٹیٹمنٹس کے تھرو ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا، انٹروڈکشن میں ہمیشہ جنرل اسٹیٹمنٹ لکھیے، کیونکہ جنرل اسٹیٹمنٹ جب آپ لکھتے ہیں تو پھر آپ پھنستے نہیں. اگر آپ صرف اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ لکھنا شروع کر دیں گے نا تو پھر آپ کو کیونکہ پھر آپ کو آگے جا کے لکھنا ٹف ہو جاتا ہے. جنرل لکھیں گے تو آگے لکھنا آسان ہوتا ہے. جب آپ اسپیسیفک کر دیتے ہیں نا کسی چیز کو تو پھر اسی کی یاد تک رہتے ہیں. اسی لیے تھیسس اسٹیٹمنٹ ہمیشہ جنرل ہوتا ہے، وہ اسپیسیفک نہیں ہوتا. اسپیسیفک سے مراد کسی ایک اسپیسیفک ڈومین میں نہیں ہوتا، جنرل ورڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے، جو بہت ساری چیزیں امبریلا جو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. سو یہ تو انٹروڈکشن ہم نے اس ایسے کا انٹروڈکشن ڈسکس کر لیا. اب سیکنڈ یہ ہے کہ بریف اوور ویو آف سی پیک. ٹاپک کا انٹروڈکشن تو ہو گیا. سی پیک بیسکلی کیا ہے اس کا انٹروڈکشن تھوڑا سا کر لیتے ہیں. سی پیک بیسکلی روڈس، ریلوے اور گیس پائپ لائن آپ یہ کہہ لیں، ان کا ایک نیٹ ورک ہے، ایک جال ہے جو چائنا کے صوبے زنجیانگ یعنی کاشغر سے ہوتا ہوا، گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا پورے مطلب پاکستان میں سے گزر کے اینڈ پاکستان کا جو ہے گوادر پورٹ جہاں سے عربین سی سٹارٹ ہوتا ہے وہاں تک جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو روٹ ہوگا، یہ سارا روٹ 3218 کلومیٹر کا یہ جو روٹ ہے، اس بیسکلی سڑکوں کے اس جال کو جو ہے نا وہ آپ سی پیک. ٹھیک ہے، اس کے ذریعے اور بھی بہت ساری اس میں چیزیں ہیں شامل، جیسے اس کے ذریعے امپلائمنٹ اور اس کے ذریعے جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آنی، یہ ساری چیزیں ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. اور اس پروجیکٹ کے لیے سی پیک کے لیے اوور ویو میں ڈسکس کرتے ہیں. اس کے لیے بیسکلی فرسٹ جو اسٹیج ہے اس میں 46 بلین US ڈالر جو ہے نا وہ اس پہ رکھے گئے ہیں. لیکن یہ آگے کیونکہ جیسے جیسے پروجیکٹ بڑھتا جانا ہے تو اس میں اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. اچھا، اب یہ سی پیک کا انٹروڈکشن بھی ہو گیا. ایک تو ایسے کا انٹروڈکشن ہو گیا ٹاپک کا، یعنی اور اب سی پیک کا بھی انٹروڈکشن ہو گیا کہ سی پیک بیسکلی کیا ہے. ٹھیک ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے کیا ہے. اب یہ چائنا کیوں بنانا چاہ رہا ہے، یہ آگے جا کے چائنا کے لیے جو پراسپیکٹس ہیں ان میں ڈسکس کریں گے. اب پراسپیکٹس آف سی پیک فار پاکستان، اس میں سے جو سب سے پہلی اب سب آؤٹ لائن آپ کی وہ ہے کہ ول اسٹیمولیٹ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ہے نا اس کو مزید تیز کر دے گا، بڑھا دے گا. انفراسٹرکچر بیسکلی کس کو بولتے ہیں؟ روڈس، ریلوے ٹریکس، اس طرح کی جو مطلب اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کو آپ انفراسٹرکچر بولتے ہیں. اب اس میں کیسنگ پوائنٹس آپ کیا ڈسکس کر سکتے ہیں؟ گوادر کاشغر موٹر وے، ری الائنمنٹ آف دا کراکرم ہائی وے. اب سی پیک کے تھرو جیسے اب میں نے بتایا کہ سی پیک کے ذریعے روڈز بنے گی، ری الائنمنٹ ہوگی کراکرم ہائی وے کی، یعنی کہ دوبارہ سے پاکستان کی جو روڈ اور ایک نیا ریلوے ٹریک بنے گا سارا، تو وہ دوبارہ سے سسٹم بہتر ہوگا. اب موقع مل جائے گا کہ جیسے ہماری ایک موٹر وے تو ہے جو
جو مطلب ہمیں اویلیبل ہے، لیکن وہ ہماری اور ٹریفک کے لیے، اپنی ٹریفک کے لیے. یہ تو سی پیک ہوگا. اس کے ذریعے مزید اس کا ایک فائدہ ہمیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں ریجنل کنیکٹیویٹی کو ہماری انٹر پروونشل کنیکٹیویٹی بھی ہو جائے گی. آپس میں پروونسز میں جو ہے نا وہ آنا جانا ایزی ہو جائے گا اس انفراسٹرکچر کے ذریعے، یعنی ان روڈز اور ریلوے ٹریکس کے ذریعے. اس میں آپ کیسنگ پوائنٹ ڈسکس یہی کر لیں گے جو میں نے لکھا ہوا ہے، یہ کیسنگ پوائنٹ آپ ڈسکس کریں گے. اور کراکرم ہائی وے اور جو گوادر کاشغر موٹر وے ہے، اس کے بارے میں جب یہ موٹر وے اور یہ کراکرم ہائی وے بن جائے گا تو پھر آپ کا جو فیول ہے، مطلب جیسے ٹوٹی پھوٹی سڑک پہ تو فیول بھی بہت لگتا ہے نا، جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کا فیول کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. تو یہ اس میں اندر یہ ڈسکس کریں گے. ٹاپک سینٹینس بھی دے دیا میں نے اور آپ کا کیسنگ پوائنٹ بھی دے دیا. باقی پیراگراف کے وہی اسٹرکچر ہے جو ٹاپک سینٹینس، ایکسپلینیشن آف ٹاپک سینٹینس، کیسنگ پوائنٹ اینڈ کنکلوڈنگ سینٹینس. یہ پیراگراف کا جو اسٹرکچر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اسی طرح سے اس کو لکھیں گے. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم نمبر 2 جو سب آؤٹ لائن ہے، ول برنگ ایڈوانسمنٹ ان پاکستان's کمیونیکیشن نیٹ ورک. تو سی پیک کے تھرو جو پاکستان کا کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے اس میں بھی جو ہے نا وہ امپرومنٹ آئے گی، وہ بھی جو ہے بیٹر ہو جائے گا، ایڈوانسمنٹ کی طرف آ جائے گا، ماڈرنائز ہو جائے گا. کیسنگ پوائنٹ فائبر آپٹک کیبل اینڈ فرام خنجراب ٹو کراچی پلان. اب کیونکہ سارے موٹر وے، سارے جو سسٹم کو جو ہے نا ڈیجیٹلائز کرنا ہے، کمپیوٹرائزڈ کرنا ہے، اس سارے پہ انٹرنیٹ کا، فاسٹ انٹرنیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جو چائنا کا جو سسٹم ہے یا چائنا کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ان کی جو سیکورٹی ہے، یہ ساری چیزیں اس سی پیک کو پرووائڈ کرنے کے لیے ایک اسٹرانگ انٹرنیٹ کی بھی ضرورت ہے، پاورفل. تو اس کے لیے فائبر آپٹک کیبل جو ہے نا وہ خنجراب سے کراچی تک پلان ہے اور وہ بچھائی جائے گی. تو اس میں آپ کو میں نے مطلب کمیونیکیشن جو پاکستان کا مزید اسٹرانگ ہو جائے گا. جیسے ہمارے یہاں پہلے کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے گلگت بلتستان ہے یا کے پی کے کچھ علاقے ہیں یا آزاد کشمیر ہے جہاں پہ انٹرنیٹ سروس کا ایشو ہے، تو یہ اس کے ذریعے یہ ایشو بھی جو ہے نا ریزالو ہو جائے گا. تو پاکستان کا جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے اس میں بھی پاکستان کو اسٹرانگ کرنے کی ہیلپ ملے گی. سو یہ آپ کا جو ہے نا دوسرا پیراگراف آپ نے ڈسکس کر لیا ہے، یہ ایسے کا دوسرا پیراگراف ہے. تو اب تیسرا ایسے کا پیراگراف ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے پائیوٹل فار ایڈریسنگ دا انرجی کرائسس آف پاکستان. اب پاکستان کی انرجی، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی انرجی کرائسس کی وجہ سے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ اور پھر لوگوں کی جو ہے نا حکومت پہ جو تنقید ہوتی ہے اور پھر دوسری سے اس کو اور مسائل جنم لیتے ہیں. جیسے ہماری جو انڈسٹری کو بجلی سستی نہیں ملتی، اس کی وجہ سے انڈسٹری بند کرنی پڑتی ہے. یہ سارے مسائل انرجی کی وجہ سے کریٹ ہوتے ہیں. پھر انرجی کی وجہ سے بہت ساری ہماری انڈسٹریز بند ہو جاتی ہیں اور یعنی کہ ہماری اکانومی کا بہت بڑا دار و مدار جو ہے نا وہ انرجی پہ ہے. تو جب انرجی نہیں ہوگی تو اکانومی نے کیا پروگریس کرنا ہے. تو اس لیے سی پیک کے ذریعے جو انرجی پروجیکٹس لگ رہے ہیں، جیسے جو کول پاور پلانٹ آپ کہہ لیں کہ وہ لگ رہے ہیں، کول پاور پلانٹ لگ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو نیلم جھیلم پروجیکٹ ہے وہ تو خیر اس سے پہلے ہی اسٹارٹ ہوا ہے. کوہلا پروجیکٹ جو چائنا نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ جو ڈفرینٹ آپ کے کہہ لیں کہ یہ چائنا نے جو انرجی پروجیکٹس لگائے ان سے آپ کو انرجی، کیونکہ سی پیک کو انرجی بھی پرووائڈ کرنی ہے نا اس کو، تو اس سے پاکستان کو جو ہے نا اس کے نیشنل جو گریڈ ہے اس میں 10,000 میگا واٹ کا اضافہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ ہم نے اس کے ڈسکس کر لیے ہیں 3 پیراگرافس. اب نیکسٹ میں ہم 4 پیراگرافس نمبر ڈسکس کریں گے. تو یہ سینٹینس اسٹرکچر آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اور کیسنگ پوائنٹ. باقی جو آپ کو پیراگراف اسٹرکچرنگ بتائی ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کریں گے. یہ آپ کے ساتھ سامنے تصویریں شیئر کی ہیں تاکہ اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ملے. جیسے ونڈ انرجی پہ ورک ہوگا، سولر انرجی پہ ورک ہوگا، جو کول کے آپ کے پاور پلانٹس لگے ہیں وہ پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ادھر الیکٹریسٹی پہ کام ہو رہا ہے. اور پھر جو ہائیڈرو انرجی نیلم جھیلم پروجیکٹ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ اس کی دی ہوئی ہے، مظفر آباد کی پکچر وہاں پہ دی ہوئی ہے. تو اس طرح کی جو آپ کے سی پیک کے ذریعے ڈیولپمنٹ ہوگی. تو اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں اگلے جو پوائنٹ نمبر 4 دیکھتے ہیں.